ویورز خلیفہ مہدی بنو عباس کا تیسرے نمبر کا خلیفہ تھا، اور اس خلیفہ کی جو مملکت تھی وہ تینوں بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی جو وائف تھی ملکہ خزران اس کا نام تھا، یہ ایک سمجھدار اور نیک خاتون تھیں۔ تو یہ ایک دن اپنے محل میں تشریف فرما تھی، بیٹھی ہوئی تھیں، اور ان کے ساتھ حضرت زینب بنت سلمان تھیں، جو کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی پڑپوتی لگتی تھیں۔ تو بڑے لوگوں کے ساتھ ادب کا معاملہ تو یہ ان سے محو گفتگو تھیں۔ تو اسی دوران ملکہ عالیہ خزران کی خاص خادمہ دخل در معقولات کرتی ہے اور اجازت طلب کرتی ہے کہ ضروری امر درپیش ہے۔ تو وہ ملکہ اجازت دے دیتی ہے کہ کوئی ایمرجنسی آ گئی جو ہمیں ڈسٹرب کیا جا رہا ہے۔ تو وہ کہتی ہے خادمہ کہ ملکہ عالم ایک خاتون ہے کافی مفلوق الحال اور غریب، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ تو ملکہ کہتی ہے کہ میں جیسے کہ آپ دیکھ سکتی ہو میں زینب بنت سلمان کے ساتھ محو گفتگو ہوں، تو اگر کوئی سوالی آیا ہے تو آپ اس کو کوئی درہم دینار کو اشرفیاں کو کھانا کو پہننا کچھ دے کے کو ملبوس دو، کچھ راشن دو، یا جو اگر اس کو کچھ چاہیے خاص تو وہ اس کی ضرورت پوری کر دو۔ مجھے اس معاملے میں اس طرح ڈسٹرب کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ تو ویورز وہ جو خادمہ تھی اس دور میں خادمائیں بھی پوری ایک ٹریننگ یافتہ ہوتی تھیں، ٹو دا پوائنٹ بات کرنے والی ہوتی تھی، ان کو معلوم ہوتا تھا کہ بادشاہ یا ملکہ کو کب ڈسٹرب کرنا یا کب نہیں کرنا۔ تو وہ کہتی ہے کہ ملکہ عالم ہم نے اس سے ہر طرح پوچھا، کوئی ضرورت ہے کچھ کسی کی چیز کی، کسی بھی چیز کی، یا کوئی تمہارے ساتھ ناانصافی ہے یا تم مجبور ہو تو ہمیں بتاؤ۔ تو وہ کہتی ہے کہ مجھے ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں ملکہ عالیہ سے ملنا ہے، مجھے اسی سے ملنا ہے۔ تو اس خاتون جو بہرحال کمزور اور غریب اور سوالی نظر آ، لیکن اس کا جو لہجہ ہے نا اس خاتون کا، وہ تو کافی باروب اور دبدبے والا ہے۔ ہم نے اس کو کوشش کی کہ ترخواہ دیں، لیکن وہ کہہ رہی ہے کہ میں ملکہ عالیہ سے ہی ملوں گی، اور میں ان کی پرانی جاننے والی ہوں۔ تو ویوز اس بات پہ ملکہ خزران زینب بنت سلمان کی طرف دیکھتی ہیں کہ آپ کیا چاہتی ہیں، آپ کیا کہتی ہیں، ملاقات کریں اس کو، دیکھیں دلچسپ کردار آیا ہے کوئی۔ تو حضرت زینب کہتی ہیں کہ ہاں دیکھو، ویسے بھی لجپال لوگ جو ہوتے ہیں وہ سوالی کو تو نہیں نا واپس کرتے، تو کوئی دیکھتے ہیں کیا کہتی ہے۔ تو یہ تو خادمہ سے کہتی ہیں ہاں بھیجو جو کوئی بھی ہے۔ تو ویورز وہ ظاہر ہے دور تک تو اس کا راہداری تھی محل کی، اس نے دور سے دیکھا دونوں خواتین نے کہ وہ جو عورت آ رہی تھی وہ واقعی اس کے کپڑے تو کاڑے تھے یا غربت والا اس کا گیٹ اپ تو تھا، لیکن اس کے چال میں اس کے چلنے میں بڑا ایک ٹھہراؤ تھا، ایک باوقار طریقے سے وہ چل کے آ رہی تھی۔ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہر طرح نوٹ کرتے ہیں، تو ان کے لیے ایک پہلا تاثر اچھا تھا کہ یہ بے شک ضرورت مند خاتون ہے لیکن یہ کوئی خاندانی بھی ہے۔ اس کے چال میں کسی بھی طرح کی کوئی جیسے ہوتی ہے نا بیچارگی، مایوسی، منگتا پن، وہ کچھ نہیں تھا۔ وہ ایک باوقار طریقے سے اچھے طریقے سے چل کے آ رہی تھی۔ جو نزدیک آ رہی تھی اس کے چہرے کو بھی وہ نظر پڑ رہی تھی، اس کے چہرے پر بھی وہ سوالیوں والی مسکنت نہیں تھی۔ تو ایک باوقار چہرہ، ایک باوقار چال۔ جب وہ پاس آئی تو ایسے آ کے سامنے کھڑی ہو گئی اور سلام کیا دونوں خواتین کو۔ اس کے آنکھوں سے یا اس کے دیکھنے کے انداز سے لگتا تھا کہ وہ پہچانتی ہے۔ سلام کرنے کے بعد وہ ملکہ خزران کہتی ہے کہ ہاں خاتون، آپ کو ہم سے کیا کام تھا اور ہم آپ کو کیسے جانتے ہیں؟ تو وہ خاتون کہتی ہے کہ ملکہ خزران مجھے غور سے دیکھیے، پہچاننے کی کوشش کیجیے۔ تو ملکہ خزران کہتی ہے کہ میں آپ کو نہیں پہچان سکی، میں یہ بات تسلیم کرتی ہوں۔ تو وہ خاتون کہتی ہے کہ غور سے دیکھیں، کیا میں مزنہ بنت مروان بن محمد نہیں ہوں؟ ویورز یہ بات کرنی تھی تو ملکہ خزران اور وہ حضرت زینب بنت سلمان تو اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہیں حیرانگی کے ساتھ کہ تم مزنہ بنت مروان بن محمد ہو۔ اس حال میں اپنے جذبات پہ، اپنے احساسات پہ قابو پا کر ملکہ خزران چلانا شروع کر دیتی ہے کہ مزنہ، تم میں اتنی جرت کیسے ہوئی کہ تم اس محل میں داخل ہو سکو؟ تم کیسے یہاں آئی؟ ویورس ملکہ خزران نے جب یہ الفاظ کہے تو
مزنہ کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ آئی اور اس نے کہا ملک عالم، اللہ تعالی عطا کر کے آزماتا ہے یا محروم کر کے آزماتا ہے، یا عطا کر کے محروم کر کے آزماتا ہے، یا عطا کر کے اور عطا کر کے آزماتا ہے؟ مجھے اللہ نے عطا کیا تھا، میں نے تکبر کیا، اللہ نے مجھ سے واپس لے لیا۔ اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، مجھے محروم کر کے آزما رہا ہے، تمہیں عطا کر کے آزما رہا ہے۔ آپے سے باہر مت ہو، ورنہ میرا حال تمہارے سامنے ہے۔ مروان بن محمد کون تھا؟ اس کے لیے ہم آپ کو تاریخ کے اس سے بھی مزید پیچھے لے کے جاتے ہیں۔ بیوز حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بنو امیہ کے آغاز ہوتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ 19 سال تک حکومت کرتے ہیں، پھر وہ بدبخت یزید آتا ہے، حکمران بنتا ہے، اور واقعہ کربلا رونما ہوتا ہے۔ یزید کو جو تخت اس نے حاصل کرنے کے لیے امام عالی مقام کو شہید کیا، اس تخت پر وہ صرف 2.5 سال گزارتا ہے، اور اس کے بعد اس کا بیٹا تخت پر آتا ہے۔ اس کا نام معاویہ بن یزید تھا۔ وہ کہیں کہتے ہیں 40 دن، کہیں کہتے ہیں 4 مہینے، اور کہیں پہ ہے 1 سال۔ 1 سال کے بعد وہ تخت چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے اپنے خاندان والوں کو سنبھالو اپنا تاج و تخت، مجھے نہیں یہ چاہیے، مجھے تمہارے تخت میں سے اس ظلم کی بو آتی ہے جو تم نے خاندان اہل بیت پہ کیا ہے۔ اس کے بعد معاویہ بن یزید کے بعد بنو امیہ کا تخت مروان بن